بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جو آپ لوگوں کے سامنے درس ہوگا وہ کتاب القدوری یا المختصر للقدوری یا مختصر القدوری۔ اس کے اندر جو کتاب الصوم ہے اس کے انشاءاللہ کچھ ایک یا دو صفحے پڑھ لیں گے۔ محترم سامعین، صوم کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم پہلے سمجھے۔ صوم کا لغوی معنی ہے روکنا، حبس۔ تو صوم کو بھی صوم اس لیے کہا جاتا ہے وجہ تسمیہ کہ یہ بھی انسان کو، مسلمان کو گناہوں سے روکتا ہے، جس طرح کہ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ جو ہے یہ ایک ڈال ہے۔ تو یہی لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف: صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکنے کا نام صوم ہے، روزہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لے: صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا جماع، ان تینوں چیزوں سے روکنا اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا نام ہے روزہ۔ کھانا پینا اور جماع کو ہم بالفاظ دیگر ہم بستری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں سے اللہ کی رضا اور نیت کے ساتھ یہ جو ہے روزہ ہے۔ آگے جو بات ہے کتاب القدوری کے حوالے سے، وہ کتاب الصوم میں تو عبارت کچھ یوں ہے: الصوم ضربان واجب ونفل فالواجب ضربان منہ ما يتعلق بالزمان۔ اس عبارت میں روزے کی کچھ اقسام ہے۔ تو اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید آپ ایک دو تین باتیں ذہن میں یاد رکھیں، ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ پھر عبارت میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک بات یہ ہے کہ بعض روزے وہ ہیں جس کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری اور لازم ہے، اور بعض قسم کے وہ روزے ہیں جس کے لیے رات سے نیت کرنا لازم اور ضروری نہیں، بلکہ دن کے کسی زوال سے پہلے دن کے کسی حصے میں نیت کرنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے پھر صاحب قدری آپ کو تقسیم کرتا ہے کہ ایک ہے واجب اور ایک ہے نفل۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور بات اور بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر صاحب قدری نے جو واجب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد ہے فرض، یعنی فرض روزے اور نفل روزے۔ تو کیونکہ واجب کا معنی اس بات کا بھی ہے، ثابت بھی ہے، تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ثابت، یعنی وہ جو ثابت ہے فرض کے اعتبار سے، اور وہ روزے جو ثابت ہے نفل کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر جو پہلی تقسیم ہے وہ فرض اور نفل کے اعتبار سے ہے۔ یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ گئے۔ تو پھر جو فرض روزہ ہے اس کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے لیے نیت کرنا، رات سے نیت کرنا ضروری ہے، اور ایک دوسری قسم جو ہے رات سے نیت کرنا کوئی لازم ضروری نہیں، بلکہ زوال سے پہلے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو عبارت کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ بطور تمہید آپ کو جو میں نے بات کی یہ آپ کے ذہن میں ہو تو عبارت میں انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ الصوم ضربان، صوم دو قسم پر ہے۔ واجب، ایک ہے واجب، میں نے آپ سے عرض کیا کہ واجب سے مراد یہاں پر ہے فرض، ونفل، اور دوسری جو قسم ہے نفل۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ذہن میں یاد رکھیں کہ واجب کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، فالواجب ضربان، واجب جو یہ دو قسم پر ہے۔ منہ ما يتعلق بزمان بعینہ، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ وہ ایک خاص زمانے کے ساتھ متعلق ہے، یعنی اس زمانے کے علاوہ ان روزوں کا رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، البتہ تب ضروری ہوگا کہ آپ نے اس کو اس خاص وقت میں اس کو ادا کر دیے، تب آپ کا روزہ ادا ہوگا، ورنہ پھر یہ آپ کی ذمہ رہ جائے گا۔ ما يتعلق بزمان وہ ہے
جو متعلق ہو بے زمان بعینہ ہی، کسی خاص متعین زمانے میں، بے زمان بعینہ ہی متعین زمانے کے ساتھ. آپ کو ابھی مثال دے رہا ہے کصوم رمضان، جس طرح رمضان کے روزے ہیں، تو رمضان کے روزے کے لیے ایک خاص وقت متعین ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے ان کو رکھنا ضروری ہے. ایک والنظر المعین، اور ایک ہوتا ہے نظر معین کہ آپ نے کوئی منت مانی، آپ نے مثلا یہ ایک بات کہی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو میں 15 دسمبر کو روزہ رکھوں گا. تو آپ کا فلاں کام ہو گیا تو آپ 15 دسمبر کو روزہ رکھیں گے، تو آپ نے نظر کو مانا، منت تو مانی، لیکن ایک متعین نظر ہے کہ آپ نے روزہ کے لیے ایک دن بھی متعین کر دیا، تو یہ ہے نظر معین. یا مثلا آپ نے نظر مانی، منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں آدمی کو 100 روپے دوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے نظر معین. تو آپ یہ 100 روپے اس فلاں آدمی کو دیں گے، اس کو کہتے ہیں نظر معین. تو صوم رمضان اور نظر معین یہ وہ ہے جس کے لیے ایک خاص زمانہ متعین ہو. ہم اس کے لیے نیت کا جو مسئلہ ہے آگے ذکر کرتے ہیں. فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ، تو جائز ہے کہ آپ اس کے لیے نیت کریں من اللیل، رات سے. رمضان کا روزہ ہو یا نظر معین کا روزہ ہو تو آپ کے لیے جائز کیا ہے کہ آپ رات سے ہی نیت کر لیں. فَإِن لَمْ يَنْوِ، اگر آپ نے رات سے نیت نہیں کی، آپ سے بھول گیا یا کوئی اور وجہ پیش آ گئی، حتیٰ اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اجزأتہ النیت، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے نیت کرنا ما بینہ و بین الزوال، یعنی زوال تک آپ نیت کر سکتے ہیں، زوال تک آپ نیت کر سکتے ہیں. تو یہ ہے پہلی قسم جو فرض میں تھی. والضرب الثانی، اور جو فرض کی دوسری قسم ہے وہ ہے ما یثبت فی الذمۃ، جو آپ کے ذمے ثابت ہو جائے، آپ کے ذمے باقی رہ جائے. مثلا یہی رمضان کا روزہ ہے، آپ نے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے آپ نہ رکھ سکے، تو آپ کے ذمے کوئی 10-15 روزے باقی رہے، تو آپ سال کے کسی بھی دن میں اس کی قضا لا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی زمانہ متعین نہیں ہے. والضرب الثانی، اور وہ جو دوسری قسم ہے فرض کا، ما یثبت فی الذمۃ، جو ثابت ہوتی ہے آپ کی ذمے کا قضاء رمضان، جس طرح رمضان کی قضا روزہ. والنظر المطلق، اور نظر مطلق، ایک ہے نظر معین، اس کی تو بات ہو گئی، اور نظر مطلق یہ ہے کہ آپ نے مثلا ایک منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، آپ نے کوئی خاص دن متعین نہیں کی، کوئی خاص مہینہ آپ نے متعین نہیں کیا، کوئی خاص فرد متعین نہیں کیا کہ میں اس کو صدقہ دوں گا وغیرہ وغیرہ، بس مطلق آپ نے ایک نیت کی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ روزہ رکھوں گا یا 100 روپے صدقہ کروں گا وغیرہ وغیرہ، کوئی متعین نہیں کیا. تو یہ ہے والضرب الثانی ما یثبت فی الذمہ، وہ ہے جو ثابت ہو جائے کسی آدمی کے ذمے کا قضاء رمضان، جس طرح کہ رمضان کے روزے، والنظر المطلق، اور نظر مطلق کے روزے، والکفارات، اور جتنے بھی کفارات ہے. مثلا آپ نے قسم کھائی، قسم کے اندر آپ حانث ہو گئے، تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ 3 روزے مسلسل رکھیں، آپ اس کے لیے کوئی زمانہ متعین نہیں ہے کہ آپ خواہ مہا یا شعبان کے اندر یا محرم کے اندر آپ اس کو رکھیں، کوئی زمانہ اس کے لیے متعین نہیں. اب اس قسم کے روزے جس کے لیے کوئی زمانہ متعین نہ ہو، تو اس کی نیت کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی سمجھے. فلا يجوز صومه الا بنیۃ من اللیل، فلا يجوز صومه، تو آپ کا یہ روزہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الا بنیۃ من اللیل، مگر یہ کہ آپ رات ہی سے نیت کر لیں. پہلی جو قسم تھی فرض کے اندر، اس کے لیے پھر یہ بات ضروری نہیں تھی کہ آپ رات ہی سے نیت کر لیں، جائز ہے کہ رات سے نیت کر لیں. اگر رات سے نیت نہیں کی تب جا کے آپ زوال سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں. اور یہ جو دوسری قسم تھی کہ جس کے لیے کوئی زمانہ متعین نہ ہو، جس طرح قضاء رمضان، نظر مطلق اور یا کفارات کے روزے، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ رات ہی سے اس کے لیے نیت کر لے، ورنہ پھر روزہ صحیح نہیں ہے. وَكَذَلِكَ صَوْمُ الظِّهَارِ، اور اس طرح جو ظہار کا روزے ہیں اس کے اندر بھی آپ نیت کر لیں گے رات ہی سے.
اگر رات کے اندر آپ نے نیت نہیں کی روزے رکھنے کی تو آپ پھر روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ آپ کے لیے پھر جائز نہیں ہے۔ زہار کا پھر اگلے باب آئے گا، مکمل تفصیلات ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ بات کر لے کہ میری بیوی میری ماں جیسی ہے وغیرہ، اس طرح بات کر لے، تو پھر اس کے اندر ایک کفارے کی صورت ہے، اس میں روزے رکھنا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی زمانہ متعین نہیں، آپ کسی بھی زمانے کے اندر اس کی کفارہ لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نیت کر لیں گے رات سے۔ یہ یہاں تک جو تفصیل تھی فرض کی تفصیل، پھر فرض کے اندر دو قسمیں آپ نے پڑھی، اور شروع عبارت میں آپ نے پڑھا، یہ بات پڑھ رکھی تھی، الصوم ضربان واجب و نفل، کہ صوم دو قسم رہے، ایک واجب، تو واجب یعنی فرض کی تفصیل یہاں تک ختم ہو گئی۔ اگلی جو دوسری قسم ہے نفل، اب اگلی جو عبارت وہ یہ ہے، والنفل کلہ یجوز بنیت قبل الزوال، اور نفل جتنے بھی ہے، نفل روزے، اس کے لیے کلہ جتنے بھی نفل روزے ہیں، یجوز جائز ہے، بنیت کہ آپ نیت کر لیں، قبل الزوال، زوال سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیں، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے لیے جن کے لیے زوال سے پہلے پہلے نیت آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ صبح اٹھیں، صبح کے وقت آپ نے کچھ نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، زوال تک یعنی آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو زوال سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ غالباً آپ کو یہ عبارت سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ آگے جو بات ہے، وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ أَن يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ، چاند کے حوالے سے ہے کہ آپ اگر کوئی آپ میں سے کوئی چاند دیکھ لیں، کس دن آپ چاند کے انتظار میں بیٹھیں گے کہ ہم دیکھ لیں، تو یہ ہے شعبان کی 29 تاریخ کو آپ چاند کی تلاش میں بیٹھیں، چاند کو دیکھ لیں، پھر اگر آپ نے چاند دیکھ لیا تو پھر اس کے متعلق کچھ ایک دو مسائل ہیں۔ وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ، مناسب ہے لوگوں کے لیے، یعنی ضروری ہے، أَن يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ، کہ وہ تلاش کرے چاند کو، ہلال چاند کو، فی اليوم التاسع والعشرین، 29ویں تاریخ کو، من شعبان شعبان، 29 تاریخ وکینی، اور دا چکم دے دا چاند بگوری کا سپوگمے اولی دلا، فَإِن رَأَوْهُ، پھر اگر ان لوگوں نے چاند کو دیکھ لیا، سامو تو روزہ رکھے، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ، اگر وہ مشتبہ ہو گئی یا چاند چھپ گئی یعنی نظر نہیں آئی، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ، تو پھر اگر 29 تاریخ کو شعبان میں سے یہ چاند نظر نہیں آئی تو پھر کیا بات ہے، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ، اگر ان پر مشتبہ ہو گئی، چاند چھپ جائے، نظر نہ آ جائے، تو اکملوا عدۃ شعبان 30 یوم، تو آپ پورے کریں عدت شمار، حساب، عدد شعبان کے 30 یوم، 30 دن، یعنی آپ شعبان کے پورے 30 دن آپ پورے کر لیں، پھر اگلے دن جو یکم رمضان ہوگا پھر اس میں چاند کو دیکھنا ضروری نہیں، آپ یکم رمضان سے روزہ شروع کر لیں، 30 یومن، 30 دن آپ پورے کر لیں، ثم صاموا، پھر اس کے بعد آپ روزہ رکھ لیں۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے یہی چاند کے حوالے سے، وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ، اور جس نے رمضان کا چاند دیکھا، وحدہ، اکیلا، یو کس چی صرف چاند اولی دو سپوگمے اولی دلا، اس امام چکم دے دا خبرہ رد کڑا، کمیٹے ناس دا دا خبرے انمال چی دا یو کس صرف سپوگمے لی دلے دا، اس آیا پا دے کس نو چونکہ روزہ ہو نشتا، نور خلق برو جانا نیسی دیگا چی دا یو کس شہادت راہو، خوص چی دا کم کس سپوگمے لی دلے دے دا بارا شریعت سر رہنمائی دا، صاحب قدری تاستا ہوئی، نو دے کس باندے لازم دی چی دے زان لروجہ اونی سی، نورو بننی سے خود باندے لازم دی۔ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ، اور جس نے رمضان کا چاند دیکھا، وحدہ، اکیلا، ساما، تو وہ روزہ رکھے، وَإِن لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتُهُ، اگرچہ امام یا چیئرمین ہو، کمیٹی کا کوئی چیئرمین ہو، لم یقبل، اس کی شہادت کو قبول نہ کر لے، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔